نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد یہاں آنے سے پہلے تو دل میں کچھ اور القاء ہو رہا تھا، لیکن سٹیج سیکرٹری نے کچھ اور ہی القاء کر دیا۔ صدیق اکبر کا مبارک ذکر فرما رہے تھے اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کا مبارک تذکرہ ہو رہا تھا، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اس محفل اور مجلس میں بیٹھنے والے خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت، ان کی نسبت اگر ان برگزیدہ شخصیات کے ساتھ قائم ہو جائے اور یہ تصور آ جائے ہمارے ذہن میں کہ ہماری یہ محفل، یہ مجلس صحابہ کرام کی مجلس کے مشابہ ہو رہی ہے، تو یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہوگی۔ سارے صحابہ کا تذکرہ تو بہت مشکل ہے، سید الصحابہ، افضل الصحابہ جناب صدیق اکبر کے ساتھ جو ہماری مشابہت اس وقت قائم ہو رہی ہے، صفہ تھا، آقا تعلیم دے رہے تھے قرآن مقدس کی اور صدیق سبق لے رہا تھا۔ آج ہم بھی اسی طرح کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو ہماری یہ مشابہت صدیق اکبر سے قائم ہو رہی ہے، اور مشابہت بھی کوئی معمولی دولت نہیں ہوتی، عظیم روحانی نعمت ہے مشابہت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت، شباہت اختیار کرتا ہے، قیامت میں انہی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔ ہندوستان میں ہولی کا دن تھا، ہر چیز کو ہندو رنگ رہے تھے سرخ رنگ سے۔ ایک مسلمان جا رہا تھا پان کھاتا ہوا، سڑک کے کنارے پر گدھا کھڑا ہوا تھا، تو اس نے پان کی پیک لعاب اس پر ڈالا کہ چلو میں ہی آپ کو رنگ دیتا ہوں، آپ کو کسی نے نہیں رنگا۔ مرنے سے پہلے ہندو ہو گیا، ہندو کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ مشابہت اتنی قوت رکھتی ہے۔ ایک رسالے میں نے پڑھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے، گھر والی سے آ کر پوچھا کھانے کو کچھ ملے گا؟ تو گھر والی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ جب یہ خبر پہنچی تو حضرت وجد میں آ گئے، خوشی میں آ گئے۔ گھر والی حیران ہے، میں نے تو غمناک خبر دی۔ اس خبر کو سننے کے بعد حضرت کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، کھانے کو گھر میں بھی کچھ نہیں مل رہا۔ حضرت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وجد میں آ رہے ہیں، سبب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو گھر والی نے پوچھا حضرت خوشی کس بات کی ہے؟ تو حضرت نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا مجھے خوشی اس بات کی ہے اور اس کی بنیاد پر میں وجد میں آ رہا ہوں، آج میری مشابہت ہو گئی جناب رسول اللہ سے۔ آقا بھی ایک دفعہ گھر تشریف لائے، گھر والی سے آ کر پوچھا کھانے کو کچھ ملے گا؟
جو سوال آقا نے کیا، جو جواب ان کو گھر والی سے ملا، میں نے بھی وہی سوال کیا، مجھے بھی وہی جواب ملا۔ اس مشابہت پر میں وجد میں آ رہا۔ ہماری اس محفل کی ہم سب قابل مبارکباد ہیں، مشابہت ہو رہی ہے اس صدیق اکبر سے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا سارے صحابہ کے جتنے بھی حقوق تھے الحمدللہ میں محمد الرسول اللہ ادا کر چکا، سوائے صدیق کے اس کے احسانات کا بدلہ محمد الرسول اللہ دنیا میں نہیں دے سکا، اللہ آخرت میں دے گا۔ اس صدیق سے ہماری مشابہت ہو رہی ہے۔ کیسے؟ وہ تعلیم لے رہے ہیں، آقا تعلیم دے رہے ہیں، یہاں بھی اسی طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تھوڑا سا حضرت صدیق اکبر کا ماشاءاللہ بچہ بچہ ان کے مقام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ شعراء نے بھی حق ادا کیا، خطباء نے بھی حق ادا کیا، ایک دو حدیثوں سے بھی ان کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ چلو حدیث کا نور بھی حاصل ہو جائے گا، حضرت صدیق اکبر کے مقام کا بھی پتہ چلے گا۔ ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حلقے میں 4 سوال اٹھا دیے۔ پہلا سوال یہ فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، اس حلقے میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کسی صحابی کو آج روزہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا انا یا رسول اللہ، الحمدللہ یہ سعادت میرے مقدر میں، میں آج روزے سے ہوں۔ دوسرا سوال من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کسی شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے آج؟ انا یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے کہا یہ سعادت بھی میرے مقدر میں ہے، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ تیسرا سوال من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی شخص آج ایسا بیٹھا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ انا یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے کہا الحمدللہ یہ سعادت بھی میں نے حاصل کی۔ چوتھا سوال من شاہد منکم اليوم جنازہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ انا یا رسول اللہ، اس کا جواب بھی کہاں سے ملا؟ صدیق اکبر سے۔ 4 سوال اور چاروں کا جواب صدیق اکبر سے۔ غور کرنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے یہ سوال آقا کے اپنے سوال نہیں، یہ سوال اللہ کے ہیں۔ کیوں؟ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، پیغمبر خود نہیں بولتا بلکہ وہی کچھ بولتا ہے جو اللہ وحی کے ذریعے سے دل پر القاء فرماتے ہیں۔ ہر پیغمبر کی یہی شان ہے، بلکہ انبیاء کا تو مقام ہے ہی یہی، اپنی طرف سے نہ بولیں بلکہ اللہ ہی کا پیغام اپنی امتوں کو دیں۔ اللہ نے یہ مقام اولیاء کو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کو بھی یہ مقام عطا کیا۔ جو نیک اور مقبول اولیاء کرام ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، بلکہ وہی کام کرتے ہیں اللہ جس بات کا القاء کرتا ہے۔ اس کی شہادت حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظ سے ملتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ فرمایا خلفاء میں، فرمایا میرے ظاہری کان تو نہیں سنتے لیکن لگتا یوں ہے کوئی کہنے والا اوپر سے کہہ رہا ہے اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر، اشرف اب یہ کر۔
معلوم ہوتا ہے اولیاء بھی اپنی مرضی سے کام، بلکہ اللہ کی طرف سے الہام۔ ان کا ایک عاشق مرید ہے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب، انہوں نے حضرت حکیم الامت کے سادہ ملفوظ کو اشعار میں بند کر کے پیش کیا۔ فرمایا میں بتاؤں حضرت تھانوی کیا کہہ گئے؟ حضرت یوں فرما رہے تھے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، میرے اور اللہ کے درمیان جو تار جڑا ہوا ہے، غیر محسوس معنوی تار، نظر نہ آنے والا تار، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اولیاء کا یہ حال ہے تو انبیاء، پھر سید الانبیاء۔ تو یہ سوالات آقا کے نہیں اللہ کے ہیں، زبان آقا کی بول رہی ہے، لیکن یہاں پھر سوچ کچھ اپنا تصرف دکھاتی ہے، اللہ نے کیوں سوال کیے؟ لگتا یوں ہے سیاق و سباق سے آج اللہ کی رحمت اس رخ پر ہے کہ میں اپنے حبیب کے حبیب کا مقام بیان کرتا ہوں۔ چاروں سوال آقا کی زبان پر لائے، ان کا جواب صدیق کی طرف سے ملا، تو آقا نے آخر میں فرمایا من اجتمع فیہ اربع، وہ خوش قسمت انسان جس میں یہ چار باتیں جمع ہو جائیں۔ فرمایا جب روح جسم سے جدا ہوگا جنت کے 8 دروازے کھلے پائے گا۔ یہ مقام صدیق ہے، 8 دروازے، اور دروازے بھی عام دروازے نہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پھاٹک۔ جنت کے بڑے دروازے 8 ہیں، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ۔ ہر عمل والا، خصوصی اعمال والا خاص دروازے سے جنت میں جائے گا۔ حدیث میں اس کا تذکرہ جب آیا تو صدیق اکبر نے یہاں بھی عجیب سوال کر دیا، عرض کرنے لگے حل یدعا احد من امتک، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے جناب مجھے عزت بخشو، میرے والے دروازے سے جنت میں جاؤ؟ ایسا بھی آپ کی امت میں کوئی شخص ہے؟ آقا مسکرائے اور فرمایا ارجو ان تکون منہم، صدیق مجھے امید ہے یہ آواز آپ کو لگے گی۔ آخری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے اچانک یہ ارشاد فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، 360 خصلتیں، عادتیں، اعمال، اخلاق ایسے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت اس بندے کو عطا کرتے ہیں، اس ایک خصلت کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا یہاں بھی صدیق نے سوال کر دیا، عرض کرتے ہیں میری زندگی آپ کے سامنے ہے، میری تو بچپن سے آپ سے یاری لگی ہوئی ہے، میرے آقا میری زندگی کا مطالعہ کر کے ارشاد فرمائیں 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت آپ میرے اندر بھی محسوس فرماتے ہیں، کوئی ایک خصلت، تاکہ اس ارشاد کے مطابق میں جنت کا امیدوار بن جاؤں۔ ویسے تو آپ نے اعلان کر رکھا ہے ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، لیکن دل چاہتا ہے اس ارشاد کے مطابق بھی جنت کی امید لگ جائے، کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت موجود ہے؟ میرے ماں باپ
صدیق کے مقام پر قربان، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تمہارے ماں باپ بھی قربان۔ ناراض ہوں تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ہم تم کیا ہیں، اللہ کی قسم امت مسلمہ کے تمام آباء و اجداد صدیق کے مقام پر قربان۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوال کیا ہے، کیا میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت موجود؟ آقا نے جواباً ارشاد فرمایا، ہنیئا لک یا ابا بکر کلھا فیکا۔ صدیق تو ایک خصلت کا سوال کرتا ہے، اللہ نے 360 خصلتیں ساری کی ساری تیرے اندر جمع کر دی۔ سبحان اللہ، آہستہ کہہ رہے ہو؟ ماں باپ کو کیسے قربان کرو گے؟ یہ ہے صدیق، اور اس صدیق سے ہماری اس حلقے میں بیٹھنے کی وجہ سے مشابہت ہو رہی ہے۔ آقا بھی حلقہ لگا کر بیٹھتے تھے، صدیق و فاروق عثمان و غنی سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ آج ہم بھی دین کی محفل میں دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ مشابہت ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ بچے جن کی خوشی میں، جن کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، جن کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے اور ان کے مدیر اعلیٰ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینے کے لیے ہم جمع ہیں، ان کو اللہ نے کیا کچھ دیا؟ حدیث کے حوالے سے تھوڑا سا اشارہ میں کر رہا ہوں، بات تو لمبی ہے، میں ذرا اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ جب یہ بچے مکمل حافظ بن گئے، آنے والے رمضان میں جو بالغ ہوں گے انشاءاللہ تراویح پڑھائیں گے، نہیں تو اگلے سال، اس سے اگلے سال جب ان کو تراویح پڑھانے کا موقع ملے گا، محلے کی مسجد میں تراویح ہے، امامت کر رہے ہیں، قرآن مجید سنا رہے ہیں، نماز با جماعت ہے، 3 حدیثیں وہ ہمیں روشنی دے رہی ہیں کہ اس حافظ اور قاری کو اللہ رب العزت کس عظیم نعمت سے نواز رہے ہیں۔ 3 احادیث کی روشنی میں علماء نے حساب لگا کر بتلایا، جب محلے کی مسجد میں حافظ اور قاری نماز با جماعت میں، تراویح میں، رمضان شریف میں قرآن مجید سنائے گا تو ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ 3,64,000 نیکیاں ان کو عطا فرما دیں گے۔ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 3 لاکھ، اور آقا نے حرف کی بھی وضاحت فرمائی، فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم آدھے منٹ میں تلاوت ہو گئی اور نامہ عمل میں 10 لاکھ نیکیاں اللہ نے درج فرما دی۔ 27 اور 29 کو جب یہ بچے ختم کر کے گھر جا رہے ہوں گے، ایک شرط ہے، مقتدیوں کے پیسے نہ لیں، اللہ کی رضا کے لیے سنا کر گھر جا رہے ہیں تو کیا خزانہ لے کر جا رہے ہیں؟ میرے پاک پیغمبر کے فرامین کی روشنی میں علماء نے خلاصہ نکالا، ایک رمضان شریف میں ایک حافظ قرآن کو ایک مرتبہ قرآن سنانے پر کیا ملنے والا ہے؟ 27 یا 29 تاریخ کو ایک مرتبہ قرآن سنانے پر، احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، علماء نے ٹوٹل نکالا، خلاصہ نکالا۔ ہم تو سارا دن پیسے ہی جمع کرتے رہتے ہیں، نیک لوگ نیکیاں جمع کرتے ہیں۔ ایک رمضان شریف میں ایک مرتبہ قرآن سنانے پر اللہ نے جو خزانہ طے کر رکھا ہے، اس کی مقدار ذرا ذہن میں بٹھا لو، سن لو توجہ سے۔ فرمایا 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں حافظ گھر لے کر جا رہا ہے۔
سبحان اللہ، آہستہ کیوں کہا؟ میں اگر کہتا نا ڈالر لے کر جائے گا پھر تو گلا پھاڑ پھاڑ کہتے سبحان اللہ، اور صبح نمک کے غرارے کرنے پڑتے۔ اب کیا لے کر جا رہا ہے؟ نیکیاں۔ مزہ نہیں آیا، نیکیاں۔ ڈالر ہوتا نا، قیمت تو ڈالر کی ہے، لانا تو ڈالر پر، ڈالر کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کی قسم دنیا بھر کے سارے ڈالر ایک نیکی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، ایک نیکی کا مقابلہ۔ لیکن ابھی تک نیکی کا بازار نہیں لگا نا، اس لیے ہمارے دل میں اہمیت نہیں۔ جب نیکی کا بازار لگے گا تو پتہ چلے گا۔ ایک حدیث ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ آدمی لایا جائے گا، اس کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں، برائیوں کے پلڑے میں برائیاں، دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ جناب رسول اللہ کا فرمان نقل کر رہا ہوں، اللہ فرمائیں گے چھوٹی سی نیکی تلاش کر کے لاؤ، نیکی کے پلڑے میں ڈالیں، تیرا کام بن جائے گا۔ جائے گا رشتہ داروں کے پاس، الغرض ہر طرف سے مایوس ہو کر چلاتا چیختا واپس آ رہا ہے، کسی نے کوئی نیکی نہ دی۔ ایک سخی صاحب کھڑے ہوئے تھے، اس نے کہا یار میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، چلو تو لے جا۔ نیکی لائے گا، نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، وہ جھکے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ذرا سخی کو پکڑ کر لاؤ، بیچارہ کانپتا کانپتا آئے گا سخی۔ اللہ فرمائیں گے تیرے پاس تو معمولی سا سہارا تھا، وہ بھی ضائع کر دیا۔ تو کہے گا کوئی نیکی نہ کر سکا، آج تیری صفت سخاوت میرے سامنے آئی، میں نے کہا اللہ کی صفت سخاوت کو میں بھی اختیار کروں، میرے پاس ایک نیکی ہے اس کو دے دوں، شاید سخی کو میرے اوپر بھی رحم آ جائے۔ میں نے تو یہ نیکی اس کو دے دی۔ جناب رسول اللہ کا فرمان ہے اس کو بھی اسی کے ساتھ ہی اللہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایک نیکی کی وجہ سے دو آدمیوں کی بخشش ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا ڈالر زیادہ قیمتی ہے یا نیکی زیادہ۔ تو ان حفاظ کو ہر رمضان میں کیا کچھ ملنے والا ہے، سبق یاد کر لو۔ 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں یہ حفاظ ہر رمضان میں لے جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو کچھ پڑھانا چاہیے قرآن، یا ادھر کا نتیجہ 60 سال، اللہ کی قسم 70 سال 100 سال، اس سے زائد نہ کوئی وزیر جاتا ہے، نہ کوئی امیر جاتا ہے، نہ کوئی عہدیدار جاتا ہے۔ 60-70 سال میں عیاشیاں کر لیں، لیکن مرنے کے بعد عیاشی کن کو ملنے والی ہے؟ حفاظ کرام کو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کو بھی اسی رخ پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے ان بچوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کو، مدیر اعلیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ کو قبول فرمائے۔ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔